نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل ان كان آباؤكم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا شوہر وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور مال جن کو تم نے کمایا وَتِجَارَةٌ اور تجارت بزنس تخشون کسادها جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو من اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربصوا تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت پچھلی ساری آیتوں کا خلاصہ ہے، بہت فیصلہ کن انداز میں ڈیسائسولی آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اب تک تو سمجھایا جا رہا تھا اور اب ایک وارننگ دے دی گئی کہ سوچ لو اب تمہیں کس طرف جانا ہے۔ اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے۔ آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی۔ جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے۔ اور اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا۔ ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے۔ یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے۔ مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، عشرہ 10 کو بھی کہتے ہیں نا،
یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان، قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، دادا، چچا، پھپھیاں، کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جن کو تم نے کمایا۔ وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں۔ اموال اقترفتموها، وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا، جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی، اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک تو نا کہ مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی۔ اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترفتموها کا لفظ بھی آیا ہے۔ بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو۔ وہ تجارتن، اور تجارت تخشون کسادہا، جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو۔ کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے؟ خصوصاً یہ تجارت کے خراب ہونے کا، یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا، جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، تردونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے، ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا۔ اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو۔ اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، بچوں کے بیچ میں ہوں، بہن بھائی ملنے کو آ گئے، خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بزنس کے دوران، یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ، مال اور تجارت، مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں۔ اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے۔ مثلاً ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد۔ اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال و اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو۔ جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر بیضاوی۔ اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ اپنے مؤلفین کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی، پھر کتابوں کا نام بھی مؤلف کا ہی نام پڑ جاتا۔ تو بیضاوی کی تفسیر تفسیر بیضاوی کہلاتی ہے۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال، روزے بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں۔ اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور کیا کرنا ہے؟ یعنی اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی
عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو. اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے، وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو نیکی کہتا ہے وہ. اگر صحابہ کرام، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں اور آپ، اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ سارے ایمان کے تقاضے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بس سے پکے مومن ہو گئے. ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں. کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، کتنے فیصد آبادی ایسی ہے جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو، وجہاد فی سبیلہ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو. جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری، مکہ بھی اور مدینہ بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی. اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی، لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں. ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے، دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا تو بیٹھ رہے ہیں. اب یہ ساری آیتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھی جائیں تو آپ دیکھیے کہ جہاں پیچھے آیا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں آباد کرنا، اس شخص کی طرح کا کام سمجھ رکھا ہے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے. یعنی مجاہد کا درجہ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور غزوہ حنین کے دن یعنی خاص طور پر اس نے تمہاری مدد کی جبکہ اس روز تمہیں اپنی تعداد کی کثرت نے تعجب میں ڈالا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم دیکھ نہ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی جزا ہوتی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا. عرب کے اکثر بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے.
یعنی بہت سے عرب قبائل کس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اگر تو مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کی فتح کو لوگ اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ عرب میں اسی شخص کا اقتدار مانا جاتا تھا جس کے ہاتھ میں مکہ کی سرداری ہو. چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے. کتنے آئے تھے؟ تقریباً 70 وفد آئے تھے عام الوفود میں. جو ہی مکہ فتح ہوا اس کے بعد ہر جگہ سے لوگ خود آ گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ جو مکہ کے قریب قریب تھے، ان کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل برعکس تھا. یہ قبائل نہایت جنگجو اور فنون حرب و ضرب کے خوب ماہر تھے، اور جو اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور زیادہ سیخ پا ہوتے تھے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ اسلام کی بالا تری کو مانے، جو ان کو پتا چلتا کہ اسلام کو کامیابی ہو رہی ہے، یہ اور غصے میں آتے، اور تھے بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ. مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے. یعنی مدینہ سے سب اٹھ کے آئے ہوئے ہیں یہاں، اور یہاں بھی کچھ مسلمان ہیں، تو کیوں نہ مکہ پہ حملہ کر کے کام تمام کیا جائے. ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تھے تاکہ کسی کو پیچھے جانے کا خیال ہی نہ آئے، کیونکہ عموماً انسان بچوں اور بیویوں کی وجہ سے بزدلی دکھاتا ہے، تو یہ ان کو بھی ساتھ لے. اور ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف ان کا سپہ سالار تھا، جو ان کا جرنیل تھا. اس کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم تھے کہ آپ کو ان حالات کا علم ہوا کہ یہ 2 قبیلے مل کے حملہ آور ہونے والے ہیں. فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ آپ نے ان سے جنگ نہیں کی، ان سے کچھ چھینا نہیں، بلکہ الٹا ان کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا. اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں، کیونکہ مدینہ سے اس کام کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحے کے طور پر 100 زرہیں اور اس کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھارے لیے، اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف خود بڑھے. اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے. کون سے 9 مسلم؟ مکہ والے. اور دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے. مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے، کمین گاہ کیا ہوتی؟ یعنی چھپی ہوئی جگہوں سے، مورچے وغیرہ جس طرح ہوتے، مورچہ تو نیچے چلا جاتا ہے نا، لیکن کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی تعداد پہ نازاں ہونے کی وجہ سے کچھ بے خوف اور لاپرواہ سے ہو رہے تھے، چھکے چھوٹ گئے. یعنی مسلمان 12,000 تھے اور وہ 4,000 تھے، اور جب تعداد زیادہ ہو تو انسان سوچتا ہے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے آگے کھڑے رہ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ کچھ ان احادیث سے ہوتا ہے. سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے. سیدنا انس فرماتے کہ حنین کے دن آپ کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ طلقاء کون تھے؟ جن کو
آپ نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ بھی تھے، یعنی 12,000 ہو گئے. وہ سب آپ کو چھوڑ گئے تھے اور آپ اکیلے رہ گئے تھے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث. یہ کون ہے ابو سفیان؟ وہی جو فتح مکہ کے موقع پر اب مسلمان ہو گئے، جو جنگ بدر میں تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، جنگ احد میں لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے جنگ حنین میں. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کون؟ حضرت عباس ایک طرف اور دوسری طرف ابو سفیان. اسی کو کامیابی کہتے ہیں نا، دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے، دشمن آپ کے مددگار ہو کر آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاثہ جذامی نے ہدیہ کیا تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے. آپ کی بہادری کا اندازہ کریں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. آپ نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو. کہتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ یہ کون تھے اصحاب شجرہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ جنہوں نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان شجرہ کے نیچے، تو ان کا نام اصحاب شجرہ پڑ گیا تھا. آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار. پھر بن الحارث بن خزرج پہ بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، بن الحارث بن خزرج، اور اے بن الحارث بن خزرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں، جب لوگوں کو پکارا گیا اس وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما. اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ کے برابر کھڑا ہوتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کو لڑنے نہیں بھیجا، خود شریک رہے. جب آپ کی پکار پر مہاجرین و انصار آپ کے گرد جمع ہوئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی. یعنی اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. پھر جم کر لڑے، اللہ کی مدد آئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا. 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 1,60,000 درہم، 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے اسے تقسیم نہ کیا. قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا. پھر ان کی بہت عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا اور احسان کرتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا. اچھا، ایک بات آپ نے کبھی دیکھی نہیں کہ آپ کے داماد جنگ بدر میں پکڑے ہوئے آئے ہیں، آپ کی رضائی بہن جو ہے وہ اس میں پکڑی ہوئی آئی ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جبر نہیں کیا لوگوں پر مسلمان کرنے کے لیے ان کو، اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے. یہ کتنا بڑا بیلنس کا ایک تصور دیتا ہے. اور ہم جب خود دین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار نہیں آتے بس ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سب کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے.
اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت جگہوں پر مدد دی، اور سب سے پہلے تو وہ جنگ بدر میں، اور اس کے بعد بھی. ویوم حنین، خاص طور پہ یوم حنین کا ذکر ہے. اچھا، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ آیت پچھلی آیتوں کے فوراً بعد کیوں آ گئی؟ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم ہے، تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ پچھلی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو تو پریشان نہ ہو، زیادہ ہو تو تمہارے دماغ میں کوئی بھی تکبر نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مدد تو اس کام میں اللہ کی ہوتی ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت نے عجب میں ڈالا، تم اپنی کثرت پہ نازاں ہوئے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہیں کسی چیز نے کچھ کام نہ دیا، کچھ فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض، زمین تم پہ تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ تھی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اتاری. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر. سکینت اتری، وہ خوف دور کیا. وانزل جنودا، اور ایسے لشکر اتارے. لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں. یہ کون سے لشکر تھے؟ فرشتوں کے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوتا ہے، ان کی جزا تو یہی ہے. اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کے لیے خاص طور پر فرشتے اتارے گئے تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی. تو مدد کی ایک صورت فرشتے تھے، اور ایک صورت کیا تھا؟ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک جو تھی وہ کفار کی طرف پھینکی تھی، اور شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر آپ نے پھینکی. اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پھر کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو، ہر آنکھ میں یہی ہوا. اور اس کے علاوہ فرشتے بھی اترے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں لونڈی غلام ان کو عطا کیے تھے. اور بہت سے لوگوں نے اب جب دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ہار گئے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.